قوم جبارین کا قصہ۔ ناظرین، طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے نام و نشان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ تعالی کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ دنیا کے اس عذاب کے اندر ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، اس روئے زمین پر کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی، اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، اسی طرح طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا ان چند افراد سے کی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جبارین کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان کے جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھی، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے اور ان کے قد کتنے لمبے تھے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور جن جیسے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم جبارین نے ایسی کون سی اللہ کی نافرمانی کی اور ایسے کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ۔ ناظرین، طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور دنیا کی سب سے پہلی دراز قد قوم تھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے یہ قوم کس قدر طاقتور اور دراز تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کے ان کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے، اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارم ذات العماد اور بلند ستونوں والے۔ ناظرین، اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور طرح طرح کے بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا اور جس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس میں ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال کی تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا، اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔
یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ میں حاملہ ہو جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے کے اندر داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ پیارے دوستو، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو معبوس فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو احقاف کے اندر ڈال دیا۔ ناظرین، یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے، اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور ان کے ظالم اور وڈیرے لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو معبوس کیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے متعلق بات کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات قوم عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتے۔ اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ صرف قرآن مجید سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں قوم عاد کو من بعد نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد سے ہی شروع ہوئی تھی۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حجر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حجر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا، اور اپنے پیشتر و قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سوا، یاغوث، یاقوب اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود تھا اور ایک کا نام حتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو معبوس فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجی تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شان و شوکت اور جبروت کا مالک کون ہے؟ مگر ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا،
خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا ان کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زید، نفع و ضرر سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ دراز تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ ہی مال و منال کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک نقطہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مال کے حقیقی کے احکام کی پیغمبری ہے۔ ناظرین، قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی لوگ تھے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سخت شاق گزرتی تھیں اور وہ انہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہوتا۔ اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، نہ میں بے وقوف ہوں نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ہی ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ پر رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کا متعلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب اور تضلیل کے زیادہ در پہ ہو گئے اور نعوذ باللہ انہیں مجنون اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو کیا سمجھیں۔ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت و تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر کے ساتھ سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہوں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان باطل کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ان میں ایسی قوت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہ رویہ یہی رہا اور حق سے روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو دل سے نہ سنا
تو میں اگرچہ اپنی محفوظہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا، اور وہ ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر اور مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہباں ہے، اور تمام کائنات اس کی قدرت میں مسخر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لو۔ قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کے سامنے سرے نیاز جھکا دو، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے، اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کروایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں، تم سے مال و دولت اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں، بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و مال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس سے خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کی اخلاق و عادات کا واقف اور دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا ہو، اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے، اور وہی ان کا صحیح ہادی بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غض و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین اور تقہیر تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی، اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناسخ سے باز آئے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہے۔ پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آن پہنچا۔ ناظرین، مختصراً قوم ہود کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آن پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار دعوت حق کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا
اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اور ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا، اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور ان کا مذاق اڑاتی اور معاذ اللہ ان کو پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں نکالنے لگے۔ یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا اور ان بادلوں کو یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے ان کے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب ہوا اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ کا دردناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ جب ہود علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تو ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم لوگ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور ان قریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب یہ قوم راہ حق پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک عذاب شروع ہو گیا۔ اس بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی اور اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرکش تھے، اس طرح بے حس و بے حرکت نظر آ رہے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس دردناک کے اندر قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 7 دن تک مسلسل جاری رہا، اور اس عذاب نے قوم جبارین کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا،
اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے مستحق تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار اسلام خدا کی رحمت اور نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے مامون ہو گئے۔